علیکم، میں مظاہر بیگ ہوں۔ ٹوٹل اپنی تھیری آف اسٹیٹ میں کہتا ہے کہ مین از اے پولیٹیکل ہیومن بینگ، جسے ہمیشہ ایک اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر وہ ایک اسٹیٹ میں رہتا ہے، وچ ڈزنٹ نیڈ اے اسٹیٹ ایدر اے بیسٹ اور اے گاڈ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جسے اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے، یا تو وہ جانور ہے یا پھر وہ خدا ہے، کیونکہ ہم ہیومن بینگ ہیں، تو اس لیے ہمیں ایک اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ریاست کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریاست کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ تاکہ ریاست اپنے شہریوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ایک اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کو۔ اس کے بدلے میں جو سٹیزنز ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کو پھر ٹیکس دیتے ہیں، تو اسی چیز کو ہمارا آئین بھی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے چیپٹر 1 پڑھیں گے، جو کہ آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک اگر آپ پڑھیں گے، تو اس میں یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہمارے آئین میں بھی۔ تو اس وقت جو ملک میں ایک سچویشن چل رہی ہے کہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس پہ UN کے جو مختلف آرگنائزیشنس ہیں روزانہ اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ چیز تو ہمارے آئین میں پروٹیکٹ ہے۔ اور ایک جو جن ممالک میں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہاں پہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، کیسے نہیں چلانا ہے، کس کے پاس کتنا اختیار ہے، سپریشن آف پاور، یہ سارے چیزیں آئین میں بیان کی گئی ہیں، کس کے کہاں تک اختیارات ہیں، اگر الیکشن کب ہونے ہیں، اسمبلی ڈیزول ہو جائیں تو الیکشن کب کتنے دنوں میں ہونا ہے، اگر کوئی اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے کر لیتی ہیں تو تب کتنے دنوں میں الیکشن ہونے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے ایک ولاگ اس سے پہلے بنایا بھی ہوا ہے کہ پروویژن جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں، اگر آپ میں وہ والا ولاگ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو ملک میں کسی قسم کا کوئی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کا ہم ارتقاء کے جو مرحلہ ہے اس سے نہیں گزر رہے ہیں۔ ملک کو چلانے کے لیے صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے رول آف لا، یا آپ جسے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کہیں۔ جس دن ریاست پاکستان میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوگی اس دن یہ ملک ترقی کرے گا، کیونکہ یہ جو ہمارے آئین ہے اس میں سارے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کس کے پاس کتنا اختیار ہے، نہیں ہے، کس نے ملک چلانا ہے، ایگزیکٹو پاور کس کے پاس ہے، ملک کو ڈیفینڈ کس نے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی۔ جس دن رول آف لا ہوگا انشاءاللہ یہ ملک ترقی کی طرف چلا جائے گا۔ اور یہاں پہ ہمیشہ کچھ لوگوں کا خیال یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ریاست ہمیشہ جو کچھ اسٹیٹ ہوتی ہیں تو وہ ناکام کیوں ہو جاتی ہیں؟ تو ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتائی کہ جن ریاست میں رول آف لا نہ ہو وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ سیکنڈلی اس کا جواب اب ایک بک لکھی ہے ڈیرن اور روبنسن نے 15-20 سال ریسرچ کرنے کے بعد، وائی نیشن فیل۔ اگر آپ وہ بک جا کے پڑھیں گے تو اس میں ایک کی فیکٹر بیان کیا گیا ہے کہ جن اسٹیٹ میں، جن ممالک میں ایکسٹیکٹو جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہمیشہ اسٹیٹ ناکام ہو جاتی ہیں۔ ایکسٹیکٹو ان کے لیے انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس وہی انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جن کے پاس جو پاور ہوتا ہے ایک خاص قسم پولیٹیکل ایلیٹ کے پاس پاور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ممالک ہیں دنیا میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں، تو میں یہاں پہ وہ بک بھی ریکمینڈ کر لوں گا۔ تو کسی قسم تو لاسٹ میں یہی بتاؤں گا، ملک میں کسی قسم کے انقلاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف آئین پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ جس دن کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد ہوگا یہ ملک انشاءاللہ، جس دن رول آف لا ہوگا یہ ملک بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔